This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. ناظرین ویلکم ٹو دا مارکیٹ شو. میں ہوں علی ناصر. آج ناظرین جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری. بڑی بومنگ ہے. پاکستان کے سب سے بڑے ٹائکونز جو ہیں ان کا تعلق ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن وغیرہ کے ساتھ ہے. تاہم اس انڈسٹری کی طرف حکومت کتنی توجہ دیتی ہے وہ اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کیونکہ حکومتی عہدیداروں کی توجہ تو رہتی ہے ضرور ان کی جانب، لیکن ان کے لیے کام کتنا کرتے ہیں یا ان کو مراعات کتنی دیتے ہیں وہ بڑی اہم چیز ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا پوٹینشیل کیا ہے اس کے متعلق بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بڑے ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب عارف یوسف جیوا صاحب جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں آباد کے، اور آباد جو ہے پاکستان کی ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان. اس کے بنیادی مقصد یہ ہے اس ادارے کا جو میں سمجھ پایا ہوں کہ جو بلڈر اینڈ ڈیولپر ہیں ان کو بھی ایک پلیٹ فارم حاصل ہو، ایک تاجر تنظیم، ایک صنعتی تنظیم کے طور پر، کیونکہ انڈسٹری ہے باقاعدہ کنسٹرکشن انڈسٹری. اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار چلتا ہے، بہت ساری الائڈ انڈسٹریز ہیں جو اس میں کام کرتی ہیں. ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ اتنے سال اس کی طرف توجہ نہیں دی لوگوں نے. اب اچانک پریس کا میڈیا کا مرکز پراپرٹی بن گیا ہے جب سے یہ ٹیکس لاگو ہوا. اس سے پہلے کوئی کسی کو پوچھ بھی نہیں رہا تھا، کوئی اس طرف توجہ بھی نہیں دے رہا تھا، کوئی مراعات کی جانب بھی نہیں دیکھ رہا تھا. آخر کیا وجہ ہے جیوا صاحب کہ اتنا عرصہ اس کو نگلیکٹ کیا گیا انڈسٹری کو گورنمنٹ کی جانب سے؟ پرائیویٹ سیکٹر تو جانتی ہے اس کی کمرشل پروفیٹیبلٹی، جسٹ لائک اینی ادر بزنس اٹ از پروفیٹیبل بزنس. لیکن یہ چیلنج یا یہ پرابلم جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب نوعیت کا ہے کہ حکومتی توجہ، یا آپ ایسے کہہ لیجئے کہ حکومتی عدم توجہ کی وجہ سے اس سیکٹر میں وہ گروتھ نہیں آ سکی جو آنی چاہیے تھی. اس بارے میں چاہوں گا کہ آپ مفصل گفتگو کیجیے. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو پوری قوم کو، پاکستان کو آباد کی طرف سے جشن آزادی آج مبارک ہو. اور آباد ایکسپو کل اختتام کو پہنچی 3 دن کی، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ایکسپو جو ہے وہ کبھی منعقد نہیں ہوئی. ایکسپو سینٹر کراچی پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپو سینٹر ہے جس کے 6 ہالز ہیں، اور 6 کے 6 جو ہے وہ اسٹالز فل تھے، اور 32 ممالک سے لوگ آئے تھے، 200 اسٹالز تھے. اور ہم نے کل $500 ملین کے MOU سائن کیے ہیں کل. اور یہ پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری نے کیے ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری نے، آباد نے MOU سائن کیے ہیں پاکستان بزنس کونسل دبئی کے ساتھ، جن کی 1100 کمپنیز جن کے ساتھ الائیڈ ہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکنامی کے لیے. یہ ہم نے MOU سائن کیے ہیں UK کی کمپنی کے ساتھ، ہم نے MOU سائن کیے UAE کی کمپنی کے ساتھ، ہم نے MOU سائن کیے لیبنیز کمپنیز کے ساتھ، ہم نے MOU سائن کیے کینیڈین کمپنی کے ساتھ. اور انشاءاللہ پاکستان کو، پاکستانی قوم کو آگے بھی آباد یہ تحفے دیتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن جہاں تک سوال ہے عدم توجہ کا حکومت کی طرف سے، اس دفعہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کو یا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو توجہ کیوں دی گئی؟ حکومت نے بہت بڑا بلنڈر کیا، غلطی کی ایک، کہ جب آپ ٹیکس امپوز کرنے جا رہے تھے آپ نے کسی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیا. آباد شروع سے کہتی رہی کہ اگر آباد مانتی ہے کراچی، اسلام آباد اور کچھ شہروں کے اندر جو ہے وہ DC ریٹس انہانس نہیں ہوئے کئی سالوں سے، لیکن آباد کا یہ اسٹینس تھا کہ آپ جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ان کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ہم نے ان کو پرپوزل دیا آباد نے کہ یہ آپ FBR کی لسٹ نہ بنائیں، آپ انکم ٹیکس کمشنرز نہ بنائیں، آپ جو ہے وہ ویلیویٹرز اسٹیٹ بینک کے مت اپوائنٹ کریں. ہم نے سمپل یہ بات کی کہ آپ DC ویلیوز میں 50% انہانسمنٹ کر دیں. اچھا عارف جیوا صاحب، اس سے قبل کہ اس گفتگو اور پیچیدگی کی جانب جائیں، جی، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور اچانک جو ہے یہ فیصلہ ہو گیا. اب ذہن سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو پتا ہوگا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو برین ویو آئی ہو کہ صبح آیا اور دفتر میں اس نے کہا وہاں کر دیں، یا کوئی ایسی ٹاپ سیکرٹ بات ہو جو لیک ہی نہیں ہو سکتی ہو. لیکن یہ سب کچھ واقعی میں بڑی اچانک ہوا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بااثر طبقات اپنا پیسہ ملک سے لے جا چکے ہیں اور دوسرے ممالک میں جا کر انویسٹ کر چکے ہیں.
تو پاکستان میں جس نے ریئل اسٹیٹ اپنے وطن میں رکھی جشن آزادی، جس کا دل پاکستانی، وہ اپنی دولت باہر نہیں لے جانا چاہتا، اس نے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں، پاکستان میں اپنے ملک میں پیسہ لگایا، اس پہ ٹیکس ہے، کیپٹل گینز ٹیکس ہے. اور جو چوری کا، 2 نمبر کا، ڈاکہ زنی کا، کرپشن کا پیسہ لے گیا کہیں باہر اور اس نے وہاں جا کے پراپرٹی بنائی، چاہے وہ بے نامی وہاں بھی ہوتی ہے نا. دیکھیں پاناما پیپر کیا تھا، وہ ایگزیمپٹ ہے. یہ کیا بات ہوئی یار جی صاحب، یہ سمجھ میں نہیں آئی. اور آپ لوگوں نے کوئی کیس بھی نہیں کیا، آپ نے جا کے ان کو چھوڑ دیا. آپ کو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو وہاں پکڑ کے رکھنا چاہیے تھا. سر بالکل کیس کیا. آباد نے یہ بات کی، آپ جواب سنیے گا گورنمنٹ کی طرف سے جواب کیا آیا. آباد نے جب یہ بات کی کہ یہ فائلرز کو آپ جو ہے فائلرز کے لیے آسانی پیدا کریں، نان فائلرز کو جو ہے وہ آپ ٹیکسز بھلے زیادہ کریں، فائلرز کو جو ہے وہ کم رکھیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ ہمارے پاس میجورٹی نان فائلرز کی اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ آپ جو ادھر کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، فورن انویسٹمنٹ آنی چاہیے. فورن انویسٹمنٹ یہاں پہ لیگل طریقے سے آنی چاہیے. جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں کہ یہاں سے پیسہ باہر لیگل طریقے سے جانا چاہیے، اس طریقے سے پاکستان میں بھی لیگل طریقے سے پیسہ آنا چاہیے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پیسہ اللیگلی باہر جاتا ہے اور اللیگلی آتا ہے. آپ نے ہائپ کی بات کی نا، یہ ہائپ اس لیے ہوئی، آج کنسٹرکشن انڈسٹریز کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی آباد کی گورنمنٹ کو کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر دوسرے ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک بیساکھی کی ضرورت پڑتی ہے. آج ان کو ضرورت اس لیے پڑی کہ انہوں نے بغیر پوچھے، بغیر کسی سے مشورہ کیے، راتوں رات کمرے میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا اور اگلے دن یہ امپوز کر دیا. تو یہ گورنمنٹ کی آپ نااہلی کہیں یا گورنمنٹ کی جو ہے وہ کمی کہیں انٹرنل کوآرڈینیشن کی. آپ ہمارے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. گورنمنٹ نے فائنل ٹیکس رجیم جو ابھی اپروو کیا ہے، 4 مہینے آباد جو ہے، آباد ایسوسیشن بلڈر اینڈ ڈیولپر 4 مہینے بیٹھی ہے ان کے ساتھ، ایف بی آر کے ساتھ بیٹھی ہے. ہمارے بہت اچھے منسٹر ہیں ہارون اختر صاحب، بہت نائس پرسنالٹی ہے، ان کے ساتھ بیٹھی ہے 4 مہینے. اور پھر ہم نے ایک ورکنگ پیپر تیار کیا جس کو آباد نے ایگری کیا. اس میں بھی 2 چیزیں ہماری باقی ہیں. ہم خدا را آپ کے چینل سے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان 2 پوائنٹس کو جو ہے اس پیپر میں، کل انہوں نے اس کے منٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے لا کے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ پریویس پروجیکٹس کو بھی جو ہے وہ آپ اس میں شامل کریں، تب آپ جو ہے 8 ارب روپے کا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے. یہ ہم 12 کہہ چکے ہیں، آج آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے حکومت سے گزارش ہے پریویس پروجیکٹ کو اس میں شامل کریں، کیونکہ جب پریویس پروجیکٹ شامل ہوں گے اس کو آپشنل رکھیں. اگر کوئی اس کو فائنل ٹیکس رجیم میں لے جانا چاہتا ہے لے جائے، یا نارمل اسکیم میں جانا چاہتا ہے لے جائے. اچھا یہاں پر بہت گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا آج سے ہی. دیکھیں جو افواہ ہے، یہ تو بات یہ ہے کہ آن پیپر یا ان ڈسکشن یا فارمل جو بات ہے، آپ میں نے سنا ہے بڑا کھلا کے بات کرتے ہیں، تو آپ سے اب سیدھی بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 5 بڑے ہیں، جیسے سٹاک میں 5 بڑے ہیں، اسی طرح پراپرٹی میں 5. جی بلڈر ڈیولپر جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کنسٹرکشن کرنا، یونٹس بیچنا، پروفٹ بک کرنا، جو پارٹنر ان کو ان کا شیئر دینا، اینڈ موو آن ٹو نیکسٹ، جسٹ لائک اے انڈسٹریلسٹ اینڈ بزنس. رائٹ، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اونرشپ اکیومولیٹ کرے یا پراپرٹی اکیومولیٹ کرے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایکچوئل بلڈر اور ڈیولپر. رائٹ، وہ کہیں اسٹک اپ نہیں ہو سکتا، اس کو تو پیسے کمانے. اب پرابلم یہ کہ اس فیلڈ کے اندر بھی 5 بڑے، ان 5 بڑوں کو کنٹرول کرنا ہے. تو 5 بڑوں کو آپ کسی اور طریقے سے کنٹرول کر لو نا، آپ پورے ملک کو کیوں اس لوپ میں لا رہے ہو؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں میں تھوڑا سا اس کی میں تھوڑی سی آپ کو، ایک تو گورنمنٹ جو ہے نا اس کو آج کئی بار آباد یہ کہہ چکی ہے، ایک ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر، ایک ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اس کو آپ ریئل اسٹیٹ میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک ٹریڈرز ہیں، ایک مینوفیکچرز ہیں. ہم مینوفیکچرز ہیں، آگے ٹریڈرز ہیں. دونوں کے مسائل الگ الگ ہیں، دونوں کی چیزیں الگ الگ ہیں. کچھ 50% میچوئل ہیں، 50% ڈفرینٹ ہیں. بات یہ کہ ہمیں کیا پرابلم تھی، آباد کو کیا پرابلم تھی. آباد کے ممبر نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے کلفٹن میں، اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں یا لاہور کے کسی ایریا میں، وہ پچھلے 2 سال سے پراپرٹی نہیں پرچیز کر پا رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پراپرٹی کی پرائز اتنی ہائپ ہو گئی تھی کہ وہ پراپرٹی اپنے پروجیکٹ کے لیے، بلٹ اپ پراپرٹی کے لیے وہ پراپرٹی نہیں پرچیز کر پا رہے تھے. اتنا اس میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک طرح سے ویلیو اتنی بڑھ گئی تھی. اب وہ ورڈ میں استعمال نہیں کرتا جو اکثر اس کے لیے اصطلاح ہوتی ہے، تو وہ اتنی ویلیو بڑھ گئی تھی وہ کہ ہم جو ہے اپنے پروجیکٹ کے لیے زمین نہیں پرچیز کر پا رہے تھے. تو آباد یہ چاہ رہی تھی کہ اس کی پرائز جو ہے اس جگہ پہ آئے، ریشنلائز ہو جائے. اور ایک عام آدمی بھی جو ہے، دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے اب
آپ یقین کریں فتح جنگ میں، اسلام آباد کے فتح جنگ میں، لاہور کے کسی پرانے علاقے میں یا کراچی میں، نارتھ کراچی میں، اس کے لیے پلاٹ خریدنا محال ہو گیا تھا. سرجانی ٹاؤن کا ریزیڈینشل 120 گز کا پلاٹ 25 لاکھ روپے کا ہو گیا. سرجانی ٹاؤن کس کی بستی ہے؟ کن لوگوں کی رہائش وہاں پہ ہونی ہے؟ آپ بتائیں، میں اگلے دن بھی بات کر رہا تھا، بڑے مزے کی بات ہوئی تھی. پچھلی دفعہ بھی کنسٹرکشن کے ہی صاحب آئے ہوئے تھے اور ریئل اسٹیٹ کے بھی آئے. میں نے کہا پر اسکوائر فٹ اگر نکالا جائے تو کچی آبادیوں میں پر اسکوائر فٹ کی کاسٹ زیادہ آ رہی ہے، رینٹل کاسٹ زیادہ. صحیح بات ہے نا؟ صحیح ہے، بالکل. میں نے کہا دیکھیں، جو میں نے لوگوں کا سروے کیا ہے، میں نے 3-4 جگہ سروے کیا ہے، پر اسکوائر فٹ کاسٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں نے کہا اچھا، دیٹ از بیکاز آف لیک آف نالج آلسو اینڈ ایکسیسو ڈیمانڈ آلسو، کیونکہ آپ اتنا چھوٹا یونٹ نہیں بناؤ گے جتنا وہاں پہ چل رہا ہے. صحیح میں ایک بات کر رہا ہوں، بالکل رائٹ. بلڈر وڈ ناٹ لائک ٹو ڈو دیٹ. آپ کو فیزیبل بھی نہیں رہے گا. بالکل نہیں، فیزیبلٹی ہے ہمارے پاس. دیکھیں میں آپ کو اس میں عرض کروں، ہم نے بڑا عام سوال آپ سے کرنا ہے اس کے بعد. 2013 میں ہم نے پرپوزل دیا، پرائم منسٹر نے ہمیں کال کیا، 5 لاکھ گھروں کا انہوں نے اناؤنس کیا. اس کو انہوں نے لو کاسٹ کا نام دیا. ہم نے کہا نہیں، آپ لو کاسٹ نہیں دیں اس کو، کیونکہ غریب کی بھی وہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم یہ آباد نے نام دیا کہ آپ اس کو افورڈیبل ہاؤسنگ کے نام سے لائیں. بہت اچھی وہ ہمارا پرپوزل ایکسپٹ کیا گیا. منیمم جو گورنمنٹ اداروں نے پرائز دی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ 2.5 ملین منیمم دی تھی. آباد نے 1.2 ملین کی پرائز دی، 12 لاکھ روپے پرائز دی، جس میں 10 لاکھ روپے جو ہے وہ بینک فائنینس کرے اور 2 لاکھ روپے 3 سال میں عام آدمی جو ہے انسٹالمنٹ میں. عارف جیوال صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے، ابھی مشکل سوال آپ سے پوچھنے لگا، شاید چند لوگوں کو برا لگے. چین گئے بہت سارے لوگ، چین دیکھ کر آئے، آپ کے بلڈر ڈیولپر جاتے ہیں. ایک دفعہ وہاں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ فلاں شینٹی ٹاؤن، فلاں آبادی جو ہے اس کی جگہ نئی ماڈرن ہاؤسنگ تیار ہوگی تو ہوگی، پھر چاہے کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں. ہوتے ہیں کچھ لوگ وہاں پر بھی پرابلمز ہوتی ہیں اس طرح کی، لیکن وہ پھر بلڈر کے اوپر بھی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ وہ بھی پھر یونٹ ایک کلاس بنا کے دے گا. آپ کے ملک کے اندر گورے آ کے ہنستے ہیں، جاپانی آ کے ہنستے ہیں، کہہ کے مار کے پیٹ پہ لیٹ کے ہنستے ہیں کہ آپ کے شہر میں آپ نے میجر ایریا کچی آبادیوں کو دیا ہوا ہے. سیاسی وجوہات کے بنا کے اوپر جدھر وی آئی پی سوسائٹی بنتی ہے ساتھ کچی آبادی بنا دی جاتی ہے تاکہ الیکشن میں انٹرنس کے ساتھ ہے نا. صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ چاہے وہ آپ کا ڈیفینس ہو، چاہے آپ سوسائٹی ایریا لے لیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں جاؤں گا تو بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے درختوں کے پیچھے. ایسے ہی ہے، لیکن ہر جگہ ہے، ہر جگہ. چاہے آپ نازو آباد جائیں، چاہے نارتھ نازو آباد جائیں، جہاں بھی آپ جائیں گے ایک شینٹی ٹاؤن بنایا گیا ساتھ ہر وی آئی پی ایریا. گلشن کے بھی اسی طرح کچھ بلاکس کے اندر کام اس طرح سے کیا گیا. میں ویسے بتا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ گورنمنٹ کو کیا اقدامات لینے چاہیے؟ ساری دنیا ورٹیکل کنسٹرکشن پہ جاری، آپ کے ملک کے اندر انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے اور امریکنز کے یہاں انوائرمنٹل ہیزرڈ نہیں، یو کے میں انوائرمنٹل ہیزرڈ نہیں، صرف آپ کے ملک میں انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے. اس کا جواب دیکھیں 52% شہر کراچی کا جو ہے کچی آبادی پر مشتمل ہے. 52% آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے. ہم کہہ کے تھک گئے. دیکھیں سمپل ایک فارمولا ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کو مینٹین کرنے کے لیے کچی آبادیوں کو ورٹیکل بنیاد پہ آباد کا یہ بھی پرپوزل ہے کہ آپ کچی آبادیوں کو ایک کوئی ماڈل ہمیں دیں، ہم آپ کو ورٹیکل اس کو بنا کے دیتے ہیں، ان لوگوں کو آباد بھی کرتے ہیں، ان کے لیے گراؤنڈز بھی بناتے ہیں وہاں پر، ان کے لیے ہاسپٹلز بھی بناتے ہیں، ان کے لیے اسکولز بھی بناتے ہیں، ان کے لیے صاف پانی بھی دیتے ہیں. ہم نے سارے پرپوزل گورنمنٹ کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے کئی سالوں سے. دیکھیں بات یہ کہ جو یہ کچی آبادیاں ہیں یہ بنتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ افورڈیبل ہاؤسنگ نہیں دے رہے ہیں. آپ آج 1 کروڑ سے اوپر کی جو شارٹیج ہے گھروں کی، اور ہر سال 7 لاکھ کی شارٹیج بڑھ رہی ہے. تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن سے یونٹ سستا ہوگا نا. ایگزیکٹلی پرائس تو ریئل اسٹیٹ کی ہے نا. میں ویسے بول رہا ہوں ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو آپ جب تک ان کو دیکھیں، اچھا لا اینڈ آرڈر سچویشن کہاں خراب ہوتی ہے؟ یہ سارے کرمنل جو ہے نا یہ جا کے بستے ہیں کچی آبادیوں میں. آپ آج کسی برگر کی چین کو فون کریں یا کسی بریانی کی چین کو فون کریں، آپ کال کریں، ان سے کہیں میں فلاں کچی آبادی میں رہتا ہوں اور فلاں جو ہے میرا گھر ہے فلاں اسٹور کے سامنے، وہ کہے گا ہم یہاں پہ سپلائی نہیں دیتے کیونکہ آپ کے گھر کا ایڈریس نہیں ہے. تو جس کے گھر کا ایڈریس یا اس کا گھر کا نمبر نہیں ہوگا، اس کا بلاک نمبر نہیں ہوگا، اس کی اسٹریٹ نمبر نہیں ہوگی، تو آپ جو ہے کیسے اس کرمنل کو وہاں جا کے پکڑیں گے؟ سب سے بڑا ایشو ہمارے ملک کا کچی آبادیاں آبادی اسی لیے ہوتی ہیں اور کرمنل جا کے وہاں پہ رہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور وہی آباد کرتی ہیں ان کو. تو یہ چیزیں دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں.
بڑے بڑے لوگ ہیں, نام نہیں لینا چاہتا, ایک سابق گورنر بھی تھے سندھ کے, ان کے گھر کے آہستہ 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 ان کا گھر کچی آبادی کے اندر آ گیا. آپ جانتے ہیں میں کن گورنر کی بات کروں, شاید حیات ہیں شاید نہیں بھی, لوگ سمجھ جائیں آگے بات. اچھا, پھر ایک اور بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کی, امیر ترین شخصیت, لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہیں بھی اور نہیں بھی. ان کے گھر کے بھی بالکل پاس کچی آبادی آ گئی, تو ان کو پتا لگا کہ اب سیکیورٹی تھریٹ شروع ہو گیا ہے, تو ہی ہیڈ ٹو شفٹ. وہ بھی کہیں چلے گئے, آپ کو پتا ہے, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, کنسٹرکشن سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے. خیر, لیکن بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ایسا مشروم گروتھ ہوتی ہے. ریلوے میں بھی یہی ہوا, ریلوے کی پٹری کے ساتھ ساتھ کہیں کنائیونس میں اور کہیں لیک آف ڈسپلن کی وجہ سے لوگوں نے قبضہ کر لیا. سر وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو لینڈ الاٹیبل ہی نہیں ہے. 20-20 فٹ تک پٹے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے گھر بنا لیے. کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں, کسی گاؤں دیہات کی بات نہیں. واٹ از دا ایشو اینڈ ہاؤ ٹو ریزالو اٹ؟ ایک سولوشن تو آپ نے بتا دیا, ماسٹر پلان تیار کرتے. دوسرا سولوشن کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر ڈسرپشن کی وجہ سے یہ لوگ ڈر جاتے ہیں. دیکھیں, دوسرا جو ہے گورنمنٹ کو جو چیزیں پرائیویٹ سیکٹر ان کو پرپوزل دیتا ہے, اس کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لیں, اس کے اوپر اسپیڈی ایکشن لیں. چلیں میں آپ سے سیدھا سوال کرتا ہوں. بات یہ جیوا صاحب, میں نے آپ کو کہا اب آپ نے اگلا پروجیکٹ لگانا ہے, آپ کے لیے افورڈیبل یہ کہ آپ ٹول پلازا سے آگے جا کے لگاؤ, جبکہ زمین اویلیبل ہے شہر کے بیچ میں. پھیلاؤ ہو رہا ہے ہمارا, یہ جو پھیلاؤ جو زمین موجود ہے اس کو آپ جو ہے وہ آپ بامبے دیکھیں نا, آج بامبے کے اندر جو ہے وہ 100 گھر نہیں ہے. بامبے کے اندر ساری ورٹیکل جا رہی ہے, اور ورٹیکل انوائرمنٹ کے لیے بیٹر ہے, ورٹیکل جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے بیٹر ہے. ہم دنیا ورٹیکل پہ جا رہی ہے, ہم ابھی تک اس کو پلان ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم اس کا جو ہے ماسٹر پلان نہیں تیار کر رہے ہیں. آج کراچی کا ماسٹر پلان, کراچی کی آبادی دیکھیں, ماسٹر پلان چلیں ایک شہری زور کس چیز پہ در, ایک شہری کی یہ آپ سے گزارش ہے, سمجھ گئے آپ میں کس کی طرف سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, لیکن اپنی طرف سے ہی پوچھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ مسئلہ آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے. نمبر 1, کراچی کی سوئج سسٹم جو ہے اٹ از ناٹ انف فار ورٹیکل کنسٹرکشن. سو از کراچی سوئج ویری گڈ, کراچی سیوریج سسٹم از ویری گڈ اف یو گو اینڈ بلڈ آؤٹ سائڈ دا سٹی. نہیں, اف دا واٹر سپلائی از ناٹ اویلیبل دین اٹ از بیٹر کہ میں جو ہوں وہ گلشن معمار سے بھی آگے جا کے بناؤں, مطلب وہاں پہ واٹر سپلائی آ جائے گی میرے پاس ہے. سر میں سمجھا نہیں, میں بڑا بیوقوف ہوں, مجھے ذرا یہ سمجھا دیں. سیوریج سسٹم اگر شہر کے بیچ میں ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھے جنگل بیابان میں بھیج کر وہاں پہ سیوریج سسٹم ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ کائنڈ آف تھنگز دے آر سیئنگ. بالکل, آپ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا, ایک عام آدمی کی, ایک عام شہری کی ترجمانی کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سٹیز ایریا ہوتے ہیں نا, آپ بھی سمجھتے ہیں, اب کھل کے ہم بات کرتے ہیں, یہ جو بادرآباد ہے, یہ جو طارق روڈ ہے, یہ جو علاقے ہیں, یہاں پہ سر بڑا, اب سرکار کو تو ٹیکس اپنی جگہ پہ, باقی بڑا کام چلتا ہے ادھر. اب اگر کوئی آؤٹ اسکرٹس میں پروجیکٹ لے کر آئے گا, دیکھیں آپ جب تک بجلی پانی گیس نہیں دیں گے, میں بجلی کہاں سے لاؤں گا؟ آپ دیتے ہی نہیں ہیں. کہاں سے لائیں گے آپ دیتے ہی نہیں. آپ سرجانی ٹاؤن کا حال دیکھ لیں, آپ نارتھ کراچی کا حال دیکھ لیں, کتنا عرصہ. اسکیم 33 برابر میں آپ کے گلستان جوہر کے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. اسکیم 33 71 ہو گیا فیصلہ؟ نہیں سر, 71 کی اسکیم ہے, ابھی تک ایشو چل رہے ہیں اس کے. بتائیں نا, 71 کی یہ اسکیم ہے, یہ گلستان جوہر سے پرانی اسکیم ہے. اچھا, ایک زمانے میں سی پیک سے زیادہ شور پتہ ہے کس کا تھا؟ ندن بائی پاس. ندن بائی یاد ہے؟ بالکل ایسے ہی 4 فائلیں لوگوں نے پکڑ لی, میں نے سنا. ایسے بھی ہوا ہے, ایسے ہی ہوا. آپ پتہ ہے ندن بائی پاس کا شور کیوں مچا؟ وہاں پہ بہترین قسم کی کسی نے پروپوزل دیا تھا کہ یہاں پہ نئی سٹی بنے گی. جب پتہ لگا یہ نئی سٹی بنے گی, انہوں نے پکڑ کے الاٹ کر دیا, اور سنا ہے سرکاری افسر کو بھی نوکری سے نکال دیا تاکہ جو بڑا آیا نیا شہر بنا. یہ ابھی کی ہے نا, آپ ایم ڈی اے اسکیم کب کی ہے؟ 20 سال ہو گئے, 22 سال ہو گئے. آج کس کو ڈیلیور ہوئی ہے وہ اسکیم؟ لاکھوں پلاٹ نہیں ہوئی, ایک پلاٹ نہیں دیا ہے, ایک پلاٹ. ڈونٹ ٹیل می. یس, ایم ڈی اے 1 کی بات کی. یس, میں ایم ڈی اے کی بات کر رہا ہوں, میں ایل ڈی اے کی بات کر رہا ہوں. لیاری ڈیپٹ وہ پاکستان اسٹیل کے والی جو ایم ڈی اے نا, نہیں ہوئی کیا؟ ایک پلاٹ ہینڈ اوور بتائیں کون سا کیا ہے گورنمنٹ؟ بڑے پلاٹ بھی ہیں وہاں پہ تو. کے ڈی اے کو ختم کیا گیا, ایل ڈی اے بنائی گئی, ایم ڈی اے بنائی گئی. کے ڈی اے کو ختم کرنے کے بعد ادھر بڑی اسکیمیں لائے گئی, لاکھوں پلاٹ لائے گئے. آج 20 سال ہو گئے, ایک عام شہری کے پیسے پڑے ہوئے. ایم ڈی اے کا تو ایک اور کیس بھی ہے, سب جوڈیس نہیں, فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہوا ہے, ہو گیا ہے.
میں اور آپ دونوں محتاط انداز سے, لیکن فیصلہ ہو چکا ہے ویسے, سب جوڈس نہیں ہے میرے اچھا ہو گیا, نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ, نہیں میری نالج میں, لیکن میں آپ کو, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, کہیں وہاں نہ چلا جاؤں میں. بات یہ کہ سمپل اس میں اگر کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے یا ہو رہا ہے ہونے والا ہے, ایک عام شہری کے لیے تو ہم بات, ہاں آف کورس ایک عام شہری کے لیے بات نہیں کر سکتے آف کورس کہ اس نے جو ہے 20 سال پہلے اپنی بچی کی شادی کے لیے لیا تھا یا اپنی فیملی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے لیا تھا, وہ کس لیے لیا تھا انہوں نے, آج ان کو پلاٹ نہیں مل رہا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, میں آپ کے ساتھ ضرور گفتگو کروں گا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں گیا تھا بہت عرصہ پہلے, تو جب وہاں اسکیم پر گیا تو مجھے بتایا گیا, وہاں پر سرکاری افسران بھی تھے, انہوں نے بتایا کہ اتنی خوبصورت اسکیم ہے, اور اس کے اندر میں نے ایسے سنا تھا کہ پاکستان کے بہت بڑے ریل اسٹیٹ انویسٹر بھی انٹرسٹڈ تھے. نہیں وہ والے صاحب نہیں جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, ایک اور صاحب ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتے, پاکستان سے باہر رہتے ہیں, لیکن ان کے کہنے پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر لیتے ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں, گفتگو جاری ہے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک, گفتگو جاری ہے. عارف یوسف جیوا صاحب کے ساتھ, سینئر وائس چیئرمین ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان آباد. اور چونکہ آپ کے ادارے کا نام آباد ہے, یہ بڑا یونیک قسم کا آپ کا ایک لک رہی ہے کہ اردو میں آباد, انگریزی کے اندر مخفف بن گیا. خیر, یہاں پر ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کراچی میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو. کراچی میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو تو اپنا سلسلہ ہے. مجھے ایک بہت بڑے ریل اسٹیٹ ڈیولپر ملے جن کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, ان کو آپ بھی جانتے ہیں, سب بھی جانتے ہیں. انہوں نے کہا کراچی جا کے ٹھوکر نیاز بیگ پہ ختم ہوگی اور لاہور آ کے سوراب گوٹ پہ ختم ہوگا, کیونکہ آپ ورٹیکل نہیں کر رہے ہو کنسٹرکشن, آپ لگے وہ اسی میں کہ پلاٹ لیں گے, پلاٹ پہ گھر بنائیں گے, یہ کریں گے, اور اس چکر میں کیا ہوگا کہ اتنے اسپریڈ آؤٹ ہو گئے ہیں سٹیز کے, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. آپ نے فتح جنگ کی بات کی تو مجھے تلا گنگ کا بھی یاد آ گیا, اور مجھے بہت ساری چیزیں یاد آئیں کہ بڑے بڑے بلفس بھی کھیلے جاتے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بہت ساری بنتی ہیں, آپ نے بھی ذکر بھی کیا, کچھ سرکاری کچھ پرائیویٹ, لیکن رزلٹ آپ نے بتایا کہ اتنے سالوں کے بعد کچھ بھی نہیں نکلا. تو ایسے ہی آپ سے چونکہ ذکر ہو رہا تھا, ایم ڈی اے کا آپ نے ذکر کیا, بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی, کتنے پلاٹ ہوں گے تقریباً اس کے اندر؟ لاکھوں ہے, کافی بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد شہریوں نے پلاٹ اس میں لیے ہیں, اور سٹی ود ان اے سٹی ہے, سٹی ود ان اے سٹی ہے, سٹی ود ان اے سٹی ہے, اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر, پر ہینڈ اوور نہیں ہوا ابھی, کوئی ہینڈ اوور نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. کمرشل پلاٹس بھی ہیں اس میں, کمرشل, ریزیڈینشیل, ملٹی سٹوری ہے الاؤڈ, بالکل ایف ایل سائٹس ہیں اس کے اندر. اچھا, ایف ایل سائٹس انہوں نے ابھی جو ہے وہ الاٹ نہیں کیے, لیکن ریزیڈینشیل پلاٹ الاؤڈ کر دیے. ایف ایل سائٹس جو ہے وہ آباد نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی سائن کریں تو ہم اس کو آباد کرتے ہیں, آپ لوگوں کو پوزیشن دیں, ہم ایف ایلس پہ کام کرتے ہیں, اپنے ممبران کو دیتے ہیں, پرائز آپ سیٹ کریں, جو مارکیٹ ویلیو ہے اس پہ آباد کو دیں, اور آباد جو ہے اس پہ اپنے ممبرس کو دے کے اس پہ ایف ایل سائٹس کی تعمیر کرے گی. یہ بھی ہماری ڈسکشن کو 2 سال سے چل رہی ہے ان کی. اب یہ تھوڑا ڈسرپٹڈ ہے کراچی کی ریل اسٹیٹ, میں پس پردہ آپ کو بتا رہا ہوں, پرچون میں جو خریدنے کے لیے آیا اس کے لیے تو علیحدہ ہے, لیکن یہ ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے بزنس کو تھوڑا سا ہرٹ کر رہا ہے. کچھ لوگ بڑے سمارٹ بلفز کھیل رہے ہیں, کچھ لوگوں کا کام کنسٹرکشن نہیں تھا, کچھ اور کام تھا, لیکن آج کل کنسٹرکشن میں آ گئے ہیں. ایک میں بات کروں بہت بڑے اسکیل پہ, بٹ ایوری ون از ٹرائنگ ٹو پلے دیئر اون سائڈ آف دا بلف, لیکن کچھ کے بلف چل رہے ہیں اور کچھ کے نہیں چل رہے. آپ مسکرانا بھی چاہ رہے ہیں اور نہیں بھی چاہ رہے, آپ کھل کے بتا دیں کیا کرنا, کیا ریئل اسٹیٹ انویسٹر کیا کرے, کس کے پاس جائے. میں آپ کو اس میں تفصیل سے بتاتا ہوں. دیکھیں پچھلے سال 1.5 سال میں جو پیسہ آیا ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر, کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر, وہ پیسہ جو ہے وہ اس کی آنے کی ایک وجہ ہے. دبئی بیٹھ گیا تھا پچھلے سال, وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک اگر بیٹھ بھی جاتا پھر بھی پیسہ نہیں آنا تھا. سب سے بڑی وجہ جو ہے لا اینڈ آرڈر جو مینٹین ہوا, بہتر ہوا اس پاکستان کے اندر. میں صرف کراچی کی نہیں بات کر رہا, اوور آل پشاور کے اندر بھی, کوئٹہ میں بھی فرق پڑا. یہ واقعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو ابھی سی پیک, انشاءاللہ ہم سی پیک تک پہنچ جائیں 30 سال کے اندر تو پاکستان بہت بڑا پرامن دنیا کا ترقی یافتہ بول دیا آپ نے. 30 سال بھی بول, 3 سال کی جو یہ ٹائم ہے, 30 سال کہہ دیا تو پھر تو دودھ تو دے دیا, لیکن اس میں نہیں 3 سال کے اندر جو ہے یہ انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے نا. سی پیک کی جتنی بھی کنسٹرکشن ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے, اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے ہماری حکومت, ہماری فورسز.
تو یہ 3 سال کا ٹائم ہے. اس 3 سال کے اندر یہ 3 سال ہمارے گزر گئے انشاءاللہ ساتھ خیریت سے. کچھ تکلیفیں بھی آئیں گی, کچھ کام کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے, پوری قوم کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. وہ 3 سال گزر جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سی پیک منصوبہ اسٹارٹ ہو گیا ہمارا, سارا کمپلیٹ ہو گیا, تو انشاءاللہ بہت اچھے. سر آپ اس انڈسٹری کے پرانے کھلاڑی ہیں, جی بات یہ ہے کہ نشیب و فراز اس انڈسٹری کا حصہ ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے 1996 میں انڈسٹری نے ایک چھلانگ ماری تھی, اور اس چھلانگ کے بعد پھر جب بیٹھک لگی تو زمین پہ لملیٹ ہو گئی, ختم ہو گئی. لوگ ہنسا کرتے تھے کہ کیا ہوا. اوور نائٹ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو تھے بیچارے نوکریاں ڈھونڈتے پھر رہے تھے, کچھ نے پھل کے پتھارے بھی لگا لیے تھے. پھر ایک دم مارکیٹ نے گلاٹھی ماری. 2001 کے اندر دوبارہ سے چیزیں تبدیل ہو گئیں. 2005 تک مارکیٹ ایسی اچیو کر گئی کہ اس دفعہ کی مارکیٹ سے زیادہ جمپ لیا. تقریباً 4 to 5 ٹائمز جو ہے ریئل اسٹیٹ نے جمپ لیا ڈیورنگ مشرف ٹائم. 5 آئی کین سے سیفلی 500% پروفٹ دے کر گئی ریئل اسٹیٹ 4 ایئرس کے اندر. پھر مارکیٹ سلو ڈاؤن ہو گئی ریئل اسٹیٹ کی. پھر مارکیٹ اتنی زیادہ سلو ڈاؤن ہو گئی کہ 2009 کے اندر لوگوں کو دل کے دورے آنا شروع ہو گئے. بہت سارے لوگ جنہوں نے ریئل اسٹیٹ لے رکھی تھی یا اس کا بزنس کرتے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے. 4-6 سال بڑی بڑی شخصیات. پھر مارکیٹ نے دوبارہ سے چھلانگ ماری اور اس دفعہ تمام ریکارڈ توڑ دیے 2016 کے اندر بائی ورچو آف ویلیو. اتنی ویلیو کبھی نہیں رہی. یہ تو نشیب و فراز چلتے رہیں گے, لیکن اب خریدنا کیا ہے یہ بتائیں آپ. میں بالکل تھوڑی آپ کی جو آپ نے ابھی جو تفصیل بیان کی نا, تھوڑا سا میں تھوڑا اس کو صحیح کر دیں. تھوڑا میں اس کو لوگوں کے لیے نا, پبلک, عام پبلک کے لیے اس کو میں دیکھیں اس میں بتاؤں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر یہ وہ سیکٹر ہے, ایک تو زمین آپ نے پرچیز کی, ایک اپارٹمنٹ آپ نے پرچیز کیا. یہ گولڈ نہیں ہے, یہ اسٹاک کا پیپر نہیں ہے, یہ کوئی نہیں لے جا سکتا آپ سے, اس نے وہیں رہنا ہے. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مندی کی, کریک ڈاؤنز کی, یہ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد 1-1.5 سال کے لیے نیچرل ہے. یہ آنا ہے اس کو. یہ کیوں آتی ہے کہ جب ایک پرائز ہوتی ہے اس کی نیچرل پرائز 1 روپیہ ہے, اور جب اس کو میوزیکل چیئر پہ رکھ کے 1.5 روپے پہ لے جاتے ہیں نا, تو اس کو جو پھر کہیں نہ کہیں رکنا ہوتا ہے. اگر نہ رکے تو پھر جو ہے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہا. یہ تو میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں. لوگوں کو میں تھوڑا سا اس میں ایک جو بھی ہمارے پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک چتے میں سارے انڈے نہ رکھیں. آپ کروڑ روپے کی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ 25-25 لاکھ کی 4 جگہ انویسٹمنٹ کریں, آپ 50-50 لاکھ کی 2 جگہ کریں. انویسٹمنٹ نظر صبر اور یہ پراپرٹی بانٹ کے کریں. پراپرٹی نظر صبر اور خبر کا کھیل ہے. اس میں نظر بھی رکھنی ہے آپ نے, خبر بھی رکھنی ہے اور صبر بھی رکھنا ہے. تو یہ بہت اچھا کام ہے. ویل سیٹ, ویل سیٹ. ٹھیک ہے, ویل سیٹ. تو یہ میں آپ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کی کلیئرفیکیشن. تحمل کی بہت ضرورت ہے. تحمل کی ضرورت ہے. تحمل کی بہت. اینڈ سم پیپل ہیو جسٹ میڈ منی. یس. بس یہ تحمل کی وجہ سے. اور آپ کے ڈاکومنٹ سچے ہیں, آپ نے پراپرٹی سچی لی ہے, آپ کی پراپرٹی بلٹ اپ بھی ہوگی, کوئی نہیں لے جا سکتا. میں گارنٹی اس مسئلے کو حل کر دیں. میں سر گارنٹی کرتا ہوں. سر اس مسئلے کو حل کروا دیں آپ. پنجاب میں ڈیجیٹل ہو گئی. میرے کچھ رشتہ دار ہیں گاؤں دیہات میں گئے, وہ ان کی کوئی ایگریکلچرل لینڈ تھی. مجھے کہنے لگے کہ وہاں پر کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے. جب ہم رجسٹرار کے دفتر گئے یا رجسٹری کے لیے گئے تو وہاں پہ اس نے کمپیوٹر سے نکال کے ہمیں بتایا, تاکہ میرے خیال سے ڈسپیوٹس بھی کم ہو جاتے ہیں. ایگریکلچر میں تو بڑا جھگڑا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, تھوڑا بہت کا بھی. تو انہوں نے کمپیوٹرائز کر دیا. ہم نے کیوں نہیں کیے کہ ہم بھی وہاں جائیں, وہ سرٹیفکیٹ نکال کے دے دیتے ہیں. سندھ بورڈ آف ریونیو نے کیا ہے, ایل یو نے پنجاب میں ہو گیا ہے, لیکن اس میں کچھ غلطیاں ہیں. لاسٹ ہمیں بلایا تھا انہوں نے. اچھا, پنجاب والی میں نہیں, سندھ بورڈ نے ہمیں بلایا تھا, ہمارا پورا ڈیلیگیشن کیا تھا. انہوں نے سارا سسٹم اپنا دکھایا تھا, اس پہ کام ہو رہا تھا. انہوں نے ایک ایپلیکیشن بھی لانچ کر دی ہے سندھ لینڈ کے نام سے. تو اسی وقت جو ہے جب انہوں نے ہمیں پرومو دیا تو میں نے اپنا نام ڈالا عارف جیوا, اور اپنا NIC نمبر ڈالا. وہ ایک ایپلیکیشن ہے ان کی. جب میں نے ڈالا تو اس میں 2 زمینیں ایسی تھیں جو میری نہیں تھی اور میرے نام پہ تھی. تو میں نے ادھر ہی ان کو کمپلین کی کہ یہ زمین میری نہیں ہے جس پہ آپ نے میرا نام ڈالا. ہو سکتا ہے کسی نے ون سائیڈڈ کر دی ہو, ایک دور میں چلتا تھا وہ. نہیں, مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو کریکشن کریں, یہ آپ کی بیوروکریسی اس کو فیل کرنے جا رہی ہے. سسٹم نے بتایا, سسٹم میں 2 آپ کو پراپرٹیاں دے دی, 2 دے دی پراپرٹی. تو یہ تو بڑا اچھا سسٹم ہے. تو تحفے میں لوگوں کو پراپرٹیاں دے رہا ہے بھائی, تو میں جو نہیں بھی ہے اس کو بھی دے رہا ہے. تو میں نے ان کو اسی وقت واپس کی وہ پراپرٹی. اچھا, یہ آپ اپنی امانت اپنے پاس رکھیں, یہ میری پراپرٹی نہیں ہے, میں آپ کو اسی وقت واپس کرتا ہوں. تو کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں, کچھ فلاز ہیں, میرا خیال ہے اس پہ کام ہو رہا ہے بہتر. لیکن کراچی اور پورا سندھ جو ہے بہت بڑی لینڈ کا ریکارڈ ہے, بہت بڑا ریکارڈ ہے یہ. اور ان کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو بہت جلد از جلد کرنا چاہیے. اصل میں پتہ ہے ڈیفینس میں کام کیوں ہو رہا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا سٹی گورنمنٹ میں جائیں گے تو 5 تو فائلیں ہیں. جی,
کون سی کہاں ہے, کدھر ہے, کیا ہے, وہ سب ٹھیک کرانے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. بولے اگر صحیح فائل بھی ہے تو بھی اس کے 5 کاغذ ہیں, ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے, وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ایک جگہ سینٹرل پوائنٹ رکھیں تاکہ مسئلے مسائل کم ہو. اور پھر میں نے ایک اور کنفیوژن دیکھی ہے جیوا صاحب, آپ اس کو پلیز کلیریفائی کیجیے گا, ہمارے ناظرین بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں ہر آدمی ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ وہ پوری فائل سنبھال سکے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, فلاں لیز تو فلاں, جب یہ جاتے ہیں وہاں دفتر کے اندر, وہ کہتا ہے اوہ وہ کاغذ نہیں ہے, چلو جی اس کے 10,000 روپے علیحدہ دے دو. اوہ وہ کاغذ نہیں ہے, اس کے چلو 10,000 روپے اور دے دو. بروکر کہتا ہے جلدی سے بی بی جلدی سے دے دیں, ابھی کروا دوں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے. ہم ان کو کہتے ہیں ہر کام کے لیے. آپ دنیا میں اب 1 ونڈو آپریشن ہو گیا ہے, پوسٹل اپروولز ہوتی ہیں, پوسٹل ڈاکومنٹس آتے ہیں. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی ادارے کے پاس خود چل کے جانا ہے. 60 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے, 30 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے. آپ نے وہ ڈاکومنٹ بھیجا, اگر وہ اپروول نہیں ہے, وہ ڈاکومنٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے, اگر انہوں نے نہیں اپروو کیا, آٹومیٹکلی اپروو ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ کو اس پہ کام, اب تو دنیا ساری جو ہے وہ اس پہ جا رہی ہے, سافٹ ویئر پہ جا رہی ہے, اس پہ جا رہی ہے. ہم کیوں ابھی تک یو کے میں تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو کہ وہاں پہنچے تو کوئی ڈسپیوٹ, کوئی چیز کم ہو. 2000 پرمٹ سارے ہوتے ہیں وہاں پہ. سر 2000 میں میں نے پوسٹ کیا ہے, 2000 میں, سن 2000 کی میں بات کر رہا ہوں. ایک مکان کی رینوویشن کرنی تھی, بائی پوسٹل بھیجا اور مجھے بائی پوسٹل واپس آیا یو کے اندر اپرووڈ ہو کے. مجھے نہیں جانا پڑا ادارے کے اندر. تو ہم یہی کہتے ہیں جیسے ہم نے ٹیکس ریجیم, ابھی فائنل ٹیکس ریجیم کرایا, اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم انکم ٹیکس کمشنر کے پاس نہیں جانا چاہتے. ہمیں آج جو ٹیکس ہم دیتے تھے, ہم 40 لاکھ روپے ٹیکس دیتے تھے, آج ہمیں وہ 60 لاکھ دینا پڑے گا, ہمیں 50 لاکھ دینا پڑے گا کئی جگہوں پہ. لیکن ہم نے یہ کہا کہ آپ کو ایسا نظام لے کر آئیں, آپ کو ایسا سسٹم لے کر آئیں کہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ختم ہو جائے. یہ سارا اب جو ہم سسٹم لے کر آئے اس کے ساتھ جو فائنلائز کیا آن لائن ہوگا. یہ سارا آن لائن ہے. جو فائنل ٹیکس ریجیم ہوا ہے 20 روپے اسکوائر فٹ, 40 روپے اسکوائر فٹ اور 70 روپے اسکوائر فٹ. ہمیں بلڈرز کو کسی ٹیکس کمشنر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا نقشہ اپروو کرائے گا. نقشہ اپروو, اس کو این او سی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک وہ آن لائن انکم ٹیکس ایف وی آر کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوگا. وہ رجسٹرڈ ہوگا, وہ وہاں ڈائریکشن آن لائن دے دیں گے کہ جی ان کا نقشہ اپروو کر دیں, ان کو این او سی ریلیز کر دیں. تو دیکھیں نا, یہ سسٹم بن سکتے ہیں نا. آج ایف وی آر نے ہمارے ساتھ بنایا. کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, ویسے نقشے اپروول کے اندر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. نہیں, اس میں پروسیس یہ ہے علی بھائی, کہ اس میں پروسیس یہ ہے کہ ساری چیزیں ہم نے فائنلائز کر دی. اب سی ڈی اے نے یا کے ڈی اے نے یا ایل ڈی اے نے ہمیں جو ہے وہ این او سی کا لیٹر دینا ہے. وہ لیٹر سبجیکٹ ٹو کنڈیشن آف رجسٹریشن ان ایف وی آر ہوگا. تو یہ اچھا سسٹم ہے نا. اور ہم نے ساری قسطیں ان کی دے دی. جو ہم نے فورتھ منتھلی انسٹالمنٹ ہے ہماری, 3 سال کی این او سی ہوگی تو 3 سال میں, 4 سال کی این او سی. سر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, تو وہ کلیئر ہو جائے گا. آپ آئیں تو ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایک بڑا اہم سوال. جی, آپ کو پتہ ہے ہماری دیکھنے والی بہت ساری خواتین ہاؤس وائفز پروگرام دیکھتی ہیں. پاکستان میں ٹیکس کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمارے فیملی اسٹرکچر کی وجہ سے گھر عموماً مرد حضرات اپنی بیگمات کے نام پر لیتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, فلیٹ بھی ہوگا تو بیگم کے نام پہ لیں گے, یا اگر انہوں نے کاغذ کروا بھی لیے تو آپ دیکھیں گے رجسٹریشن کے ٹائم کے اوپر ایک بیگم صاحبہ یا ممی یا ہمشیرہ وہاں بیٹھی ہوئی ہوں گی. ایک میں بات کر رہا ہوں, اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل, لیکن اونرشپ انہی کی ہوتی ہے سر قانوناً. پلیز, قانون تو یہی ہے. وہ بیچاری نہ پڑھی لکھی ہیں. نمبر 2, دے آر ہاؤس وائفز, دیٹ مینس دے آر نان فائلرز, اینڈ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ فائلنگ آلسو. کیونکہ جتنا میں جانتا ہوں سر, ان کو کس ٹریپ میں پھنسا رہے ہیں. ان کو تو کم از کم سیف رکھیں. اگر کوئی ہاؤس وائف ہے تو پھر اس کی علیحدہ کیٹیگری بنائیں, کیونکہ بینگ اے ہاؤس وائف از آلسو پریولیج. ایک ہمارے معاشرے کے اندر ہاؤس وائف ہونا ایک بہت ریسپیکٹیبل چیز ہے. اگر وہ ہے اور اس کی کوئی ڈائریکٹ انکم نہیں ہے تو پلیز اس کو ٹیکس انسیڈنس نہ دیں, اس کو ٹیکس لائبلٹی بیئر کرنے کو نہ دیں, غلط ہو جائے گا. ایسے ہی ہے, بالکل آپ کے سجیشن بھی ہے اور آپ کی سمجھ لیں یہ آپ کا جو ہے وہ سروے بھی ہے. اس پہ بالکل ہم بات کریں گے اور بات ہونی چاہیے اس کے اوپر. اور بہت اچھا آپ نے جو یہ نقطہ اٹھایا ہے, یہ اس پہ جو ہے بالکل اس کو جو ہے وہ ہم آگے لے کر جائیں گے. کیونکہ سر گھر ہوتا ہے, یا میں بتاؤں بڑے سے بڑا بلڈر بھی آتا ہے بیچارہ, وہ پلاٹ لینے کے لیے تو پتہ لگتا ہے پلاٹ خورشید بیگم کا ہے. اب وہ آتی ہیں بڑی بھی رجسٹرار کے دفتر کے اندر, بیٹا مجھے 5 منٹ بس میرے پاس ہیں, میں اور بیٹھ نہیں سکتی یہاں پر. آپ کو یہ پتا ہوگا روز ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہ بیچاری کیا جانے کاغذات کیا ہوتے ہیں, بیٹے جی نے پیسے لینے ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں کہتے ہیں امی یہاں سائن کرتے ہیں. جی, وہ جہاں سائن کرنے ہوتے ہیں بس ان کو وہی پتا ہو یہاں سائن کرنا یا انگوٹھا لگانا. تو سسٹم بنا دیں نا سر کوئی اس طرح کا, ان کے لیے آسانی پیدا ہو, ٹیکس لائبلٹی بھی کم ہو,
لیک آف ایجوکیشن کا بھی ان کو بینیفٹ ہو. آپ کو پتہ ہے خواتین کی تعلیم ہمارے ملک میں کم ہے, پراپرٹی تو اون کر سکتا ہے نا ہاؤس وائف, تو ان کے لیے آسانی پیدا کریں. آپ نیکسٹ ٹائم منسٹر سے ملیں, آپ یہ پوائنٹ ریز دیکھیں. ابھی پنجاب میں تو یہ سارے ابھی یہ چیزیں جو ہے نا یہ پروونس میں آ گئی ہیں. پروونس میں آ گئی جی. اچھا, پنجاب میں تو شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا ہے, وہاں بھی چیزیں بڑی وہاں زیادہ خراب تھیں پہلے, کام کیا. اب امید ہے مراد علی شاہ صاحب آئے, یہ بڑے انرجیٹک ہیں, یہ فائنینس کو ڈیل کرتے رہے اور فائنینس کے بندے ہیں یہ, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ سدھارنا چاہتے ہیں. K4 منصوبہ کافی عرصے سے پینڈنگ میں تھا, کل انہوں نے پرسوں انوگیشن کی اس کی. چلو ویری نائس. وہ پانی کا ایک آپ کے شہر کا مسئلہ حل ہونا ہے, تو ہمیں امید ہے کہ مراد علی صاحب جو ہے اس نقطے پہ بھی جو آپ نے ابھی ہائی لائٹ کیا اس پہ بھی کام کریں گے. ہم خود ان سے بات کریں گے اس نقطے پہ, اور آباد کا جو ہے ٹاپ پرائرٹی پہ ہوگا یہ نقطہ انشاءاللہ. اور ویڈوز, خاص طور پہ ویڈوز کے لیے آسانی. ہمیں تو ابھی تو ہمیں 25 سال بعد جو ہے ہماری جو ہے وہ لیڈیز جو ہے وہ اس قابل ہوں گی کہ وہ ڈاکومنٹس پڑھ سکیں گی. 100% لیڈیز کی بات کر رہا ہوں میں, یا 70% کی ابھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی 20-25% ہماری خواندہ ہیں لیڈیز. کل ہم نے ایک سیمینار کیا, بچے بچیاں آئے ہوئے تھے, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. کراچی کے اندر اتنے انجینئرز آئے ہوئے تھے, آباد میں ہم نے سیمینار کیا, 1000 کے قریب بچے آئے تھے ہمارے پاس, تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایجوکیشن. اچھا, میں ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ون سائیڈڈ والا ٹھیک تھا نا, کیوں جھگڑا ڈال کے آپ نے ون سائیڈڈ ختم کروایا؟ بھائی بائر کو کیا کنسرن ہے؟ بائر کبھی کبھار نہیں ہوتا, اوورسیز پاکستانی ہوتا, اس نے بائر لینی ہے, آپ ون سائیڈڈ آپ نے بند کروا دی. اب جو بھی بندہ آئے, بائر سیلر دونوں کو رجسٹرار کے آفس میں آنا ہے. بھائی بائر کی سائڈ پہ تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے نا, آپ اس کو کیوں؟ وہ ویسے ہی آپ سے بول رہا ہوں, بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی بھی, کچھ لوگ ویسے بھی اسٹریس لیتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں رجسٹرار کے دفتر میں دکھنا ہی نہیں ہے. جی جی, تو کیوں مطلب ون سائیڈڈ کیوں کر دیں نا؟ اب کمپیوٹرائز ہو جائے گا سسٹم تو پھر کیا کنسرن؟ نہیں, میں آپ کو ایک تو میں یہ بات کر دوں, میں ادارہ نہیں ہوں, میں نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل آپ یہ دیکھیں ون سائیڈڈ تھا پہلے, ابھی جو ہے اگر ون سائیڈڈ ختم ہو گیا, ون سائیڈڈ ہی ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے دیکھیں کچھ چیزیں ابھی ایسی ہیں, آسانی ہے نا, بالکل آسانی ہے, بالکل آسانی ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ کچھ چیزیں جو ہے, ابھی وہ جو ٹیکسز والا ایشو آیا ہے FBR کا, وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی لا منسٹری میں بھیجا ہے. ابھی یہاں رجسٹریاں نہیں ہو رہی ہیں سندھ کے اندر, سب بینڈ ہے, کیونکہ وہ رجسٹرار, آپ کو یہ میں نیوز دے رہا ہوں, رجسٹرار جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے, اگر آپ FBR کی ویلیویشن سے رجسٹرڈ کرا رہے ہیں تو ہم آپ کی اسٹیمپنگ کراتے ہیں. اگر FBR کی ویلیویشن پہ, حالانکہ اسٹیمپنگ ہونی ہے DC ویلیو پہ, اگر آپ FBR کی ویلیویشن پہ رجسٹریشن اسٹیمپ ڈیوٹی دیتے ہیں تو ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں, ادروائز ہم نہیں کر رہے. تو یہ تو بڑی عام خبر ہے, اس کے اوپر تو مجھے پورا پروگرام کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ. اور نیکسٹ ویک آپ سے گزارش کروں گا, نیکسٹ ویک یا نیکسٹ فورٹ نائٹ کے اندر آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تب تک یہ مسئلہ ہوپ فلی حل ہو گیا ہو, کیونکہ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ پراپرٹی بالکل نہ بکے نہ خریدی جائے. لیکن آپ نے اس کا پورا پس منظر پیش کیا ہے, آپ کا بہت شکریہ. عارف یوسف جیوا صاحب, آپ پروگرام پہ تشریف لائے, بہت سارے عوامی نوعیت کے سوالات تھے, میں نے سوچا وہ پریورٹی رکھتے ہیں, اور کافی دفعہ ہم کنسٹرکشن پہ پروگرام کرتے ہیں لیکن آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے. آج عارف جیوا صاحب نے بڑے احسن طریقے سے بہت سارے معاملات کو ڈسکس کیا, اور بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ کوشش یا کاوش ضرور کریں گے, کیونکہ ان کے بزنس کو بھی اس سے بینیفٹ ہے, اور عام ناظرین, عام دیکھنے والے, عام سرمایہ کاروں کو بھی اس کا بینیفٹ ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. علی ناصر کو, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.